دیکھیے میں نا ذاتی طور پر ایز این انڈیویجول بلیو نہیں کرتا تھا ان روحانی معاملات کے اوپر. تو آپ ذرا سوچیں ایک آدمی کی کیفیت, طوفانی کیفیت میں نے آپ کو بیان کی, آگے بابا جی بیٹھے. میں نے کہا بابا جی آپ, انہوں نے وہ جملہ دہرایا کہ ڈوب ڈوب کے تیرنا ہوتا ہے, تیر تیر کے مرنا ہوتا ہے. 3 یا 2 منٹ میں سارا بادل شادر کلیئر, اچھا, اور موسم ایسے جیسے یہاں بارش کبھی ہوئی نہیں تھی. آپ نے ایک واقعہ سنایا تھا, ڈوب ڈوب کے مرنا, مر مر کے ڈوبنا, وہ کیا تھا؟ دیکھیے میں نا ذاتی طور پر ایز این انڈیویجول بلیو نہیں کرتا تھا ان روحانی معاملات کے اوپر. ماورائے عقل کہہ لیجیے, روحانی معاملات, اس لیے کہ جو لوگ بلیو کرتے ہیں اس پہ وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ روحانی عمل ہے, یہ جی لوگ پہنچے ہوئے. میں مسلم اخبار میں تھا اور ہمارے جو کمپوزنگ سیکشن تھا, کیونکہ سارا اخبار جو ہے وہ پرفریٹ ہوتا تھا, اس کے انچارج تھے ایک حسین سمان صاحب. ان کا جمعرات کو آف ہوتا تھا اور وہ جمعہ ساتھ ملا دیتے تھے ہمیشہ. اچھا جی. اور تنگ تھی ایڈمنسٹریشن بھی تنگ تھی, میں خود بھی تنگ تھا اس سے. تو ایک دن تنگ آ کے کئی سالوں کے بعد میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا یہ کیا بیماری کیا ہے یہ؟ تو کافی میری پرسویشن کے بعد پھر وہ بولا, اس نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ پیر کو جمعرات کو میرے پیر صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے حجرے سے, اور ایک رات یہاں قیام کرتے ہیں, اور جمعے کو وہ لوگوں سے ملنے کے بعد شام کو چلے جاتے ہیں, اس لیے میں نہیں آ سکتا, نوکریوں کرنے تو کر دو, اچھا ہاں فارغ کرنے تو کر دو. میں نہیں چڑھ سکتا. تو میں نے سمجھا یہ بہانہ بنا رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا اس جمعرات کو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر جمعرات کو وہ آیا اسکوٹر پہ, مجھے تب ہم لوگ بھی اسکوٹر بھی ہوتے تھے, تب گاڑی تو بہت بعد میں آئی. وہ مجھے لے کے چلا گیا وہاں اپارا سے آگے, جب جائے نا اپارا چوک سے آگے, تو ساتھ ہی سرکاری کوارٹرز ہیں, ان کے ایک کوارٹر میں جو ان کے مریض نے ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے نام پہ گورنمنٹ کی طرف سے. خود وہ کرائے پہ رہتا تھا, لیکن وہ پیر صاحب کا پیر خانہ بنایا ہوا تھا. تو ہم وہاں گئے, تو ابھی ہم باہر جوتیاں اتار رہے ہیں, کمرے میں داخل نہیں ہوئے ہیں, تو وہ ایک بہت ہی منحنی سا شخص, بہت کمزور, بہت چھوٹے قد کا, سفید ترین کلر ان کا, رخسار جس طرح سیب لال ہوتا ہے اس طرح سے ان کی کیفیت تھی. میں چونکا اس کو دیکھ کے, لیکن میں ابھی جوتیاں اتار رہا تھا تو وہاں سے آواز آئی ان کی, بہت نحیف آواز تھی. بالآخر بخاری صاحب آ ہی گئے نا, تو میں نے فوری طور پہ سمجھا کہ حسین سمان نے ان کو بتا دیا کہ میں نے آنا ہے, تو یہ تو کوئی اجنبی بات نہیں. خیر میں جا کے بیٹھ گیا. اب ان کی کیفیت اگر میں بیان کروں گا تو یہ واقعہ انڈرمائن ہو جائے گا, اس لیے میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ وہاں میں نے کیا دیکھا اور کیا ہوا. وہ بتا دیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ میں ان کی ذات سے امپریس ضرور ہوا, اور وہ اس لیے میں امپریس ہوا کہ اس نے مجھے بتایا, حسین سمن نے, کہ یہ صاحب جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, یہ ان کو سورڈ آف آنر ملی تھی پی ایم اے کاکول سے, ایز اے یعنی کیڈٹ جو مانگے تھے. تو یہ وہ تلوار لے کے وہاں سے یونیفارم پہنے ہوئے سیدھے اپنے پیر صاحب کے دربار پر حاضر ہوئے, جو پیر لال شاہ صاحب ہیں, جو مری کے راستے میں جن کا مزار ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی فخر سے, میں نے اتنا بڑا مارکا مارا ہے, میں جا کے پیر صاحب کے پیروں میں رکھوں گا یہ. تو کہتا ہے مجھے, ابھی میں کافی فاصلے پر تھا, تو اونچی اونچی آواز سے مجھے پیر صاحب نے گالیاں دینی شروع کی. بڑا اتراتا ہے, بڑا بنتا ہے, بڑا فخر ہے, بڑا غرور ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے تلوار چھوال تو رکھی پاسے, اور میں بھی اسی حلیے میں لنگوٹ باندھ کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا, اور پھر وہ اس سے نہیں ہٹے. یہ ان کی بیک گراؤنڈ ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ آ رہے ہیں بڑے ریلیجیسلی, اپنی باتیں بھی پوچھ رہے ہیں. پیر صاحب کافی توقف کے بعد بولتے تھے, یعنی سن رہے ہیں کچھ 4-5 منٹ اور ایک جملہ اس کے بعد بولیں گے. تو میں اس حد تک ضرور امپریس ہو کے آیا وہاں سے کہ جی یہ ان کی فالوورشپ ہے, لوگ ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں, بٹ دیٹس اٹ. وقت گزرتا گیا, اس کے بعد وہ جمعے کے ساتھ چھٹی کرتے تھے. لیکن چونکہ اور وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا, وہ میرے خیال سے اب رہنے دیں, میں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ مسلسل جو ہے نا وہ چرس کے سگریٹ پی رہے تھے. اچھا جی. اور ان کی ایک طرف چرس کے سگریٹوں کا باقاعدہ انبار تھا, کم از کم 1000 سگریٹ بھرے ہوئے رکھے ہوئے تھے, جس نے مجھے اور بھی زیادہ مطلب ہے اس طرف یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ نہیں یار یہ بس ایسا ہی ہے. تو وقت گزرتا گیا, وہ اسی طرح اپنے جمعے کے ساتھ جمعہ ملاتے رہے ساتھ, اور پیسے بھی کٹواتے رہے, مطلب ان کے پیسے کٹ جاتے تھے, چھٹیاں تو نہیں تھی. تو 2-3 سال کے بعد میں نے
مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ حسین سمان کی حالت بہت بری ہے, اس کو ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, تو روئے جا رہا ہے. تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں ان کے پیر صاحب انتقال کر گئے. تو وہ مجھے یقین اس لیے آ گیا کہ وہ جو میں نے منظر نامہ ابھی آپ کو بیان کیا ہے, میرے خیال سے اتنی دیر بھی وہ کمال ہے جی ہیں اگر تو. یہ وہ چلے گئے جناب, وہ رحمان صاحب ان کو لے کے ہاسپٹل گئے, وہاں سے خیر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے پھر چلے گئے لاہور, جہاں ان کی تدفین ہوئی ہے ان پیر صاحب کی بیگم کوٹ میں. اس کے بعد بھی صاحب نام کیا پیر صاحب کا؟ میں پیر زوار حسین شاہ. اچھا جی, آئی ایم ناٹ شیور, میں آپ کو کنفرم کر دوں گا بعد میں. تو اس کے بعد بھی 2-3 سال, یہ 1 مہینہ بھر غائب رہے یہ حسین سمان صاحب نہیں آئے, ان کے 40واں کر کے واپس آئے. اور پھر وقت گزرتا گیا, 2-3 سال ہم کرتے یہ تھے کہ میں کام کرتا تھا مسلم اخبار میں, اور میرا چھوٹا بھائی شوکت میرے ساتھ ہوتا تھا, وہ لے آؤٹ سیکشن میں تھا. ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ایک میں. تو عید کی چھٹی تب 1 ہوا کرتی تھی صرف. تو ہم کرتے یہ تھے کہ جی چاند رات کا اخبار نکل کے, جو کہ جلدی مارکیٹ جاتا ہے 8 بجے, تو گاڑیاں تو اس وقت اتنی نہیں ہوتی تھی, یہ ڈیوو شیوو کچھ نہیں تھی, تو ہم وہاں سے پھر اسکوٹر پر چلتے تھے لاہور کے لیے. اچھا, تاکہ ہم نماز کے وقت تک پہنچ جائے وہاں. اسی طرح سے نکلے, کچھ تقریباً 8-8:15 بجے قریب وہاں سے نکلے. 5-6 گھنٹے لگتے تھے تب. ہمارے پاس موٹر بائک تھی ایک, تو میں وہ نکلے اور ہم گجرات پہنچ گئے. گجرات جب تک ہم پہنچے تو موسم بالکل صاف ستھرا, کلین اسکائیز, ایوری تھنگ. میں نے کہا یار چوکت چائے پی لیں اس سے پہلے کہ نیند آئے, تو ہم چائے پینے کے لیے وہاں رک گئے. تو ہمارے وہاں چائے کا آرڈر کرنے کے بعد کوئی 2-3 منٹ کے بعد اس رفتار سے اندھیری آئی ہے اور بارش آئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لگتا تھا بس آج ہی برسے گا صرف. جی ٹھیک. یعنی وہ آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح چادروں میں نہیں بارش گرتی ہے خاص طور سے ساون کے دنوں میں, اس طرح بارش. تو خیر وہ چائے وائے ہم پیتے رہے, اتنی دیر میں بارش تھوڑی سی تھمی, تو وہ پھوار سی نہیں جس طرح پڑتی, وہ کیفیت ہو گئی. میں نے شوکت سے کہا کہ ہم نکل لیں یہاں سے. تو ہم وہاں سے نکلے. ابھی ہم تھوڑا سا ہی نکل کے کوئی 1 کلومیٹر گئے ہیں, جو چناب کا پل ہے اس سے پیچھے ہی بارش پھر اسی طریقے سے پھر شروع ہوئی. تو میں نے کہا کہ کوشش کر کے ہمیں پل تک پہنچنا چاہیے. تو کس عذاب سے ہم پل تک پہنچے ہیں, یعنی 2 فٹ آگے نظر نہیں آ رہا تھا, اتنی تیز اندھیری اور بارش تھی. تو پہنچے تو ہم جا کے وہاں جہاں ٹول پلازا دیتے تھے وہاں نیچے ہم کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی آپ اس وقت کدھر, یہ کوئی موسم ہے نکلنے کا؟ ہم نے کہا جی جب ہم نکلے تھے تو موسم تو ٹھیک تھا. ان کا اب یہ کافی دیر لگے گی, تو آپ اب صبح ہی یہاں سے جائیے. تو ہم نے کہا کہ یار صبح تو جائیں گے تو ابا جان ماریں گے جوتیاں کہ نماز اگر مس کر دی ہے. ایک ریچول تھا نا سالانہ. تو اس نے کہا اچھا جب تک بارش تھمتی نہیں ہے تو آپ وہ کوٹھا تھا ایک بنا ہوا وہاں ابھی تک ہے, تو وہاں جا کے آپ بیٹھ جائیں, بائک باہر کھڑی کر کے. بڑی مشکل سے, بڑی تیز آندھی, یعنی کیفیت یہ تھی, میں بالکل آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے لہریں اٹھتی تھی اور پل کے اوپر سے دوسری طرف گر رہی تھی. اتنی تیز اور شدید آندھی تھی. تو میں نے اس کو کہا شوکت سے بھائی سے اپنے کہ تم اسکوٹر لے کے آؤ, میں وہاں جا کے. تو میں نے جا کے وہاں سے کنڈا کھولا. تو آپ ذرا سوچیں, ایک آدمی کی کیفیت, طوفانی کیفیت میں نے آپ کو بیان کی. آگے بابا جی بیٹھے, یہ قائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں میں, یہ لا علمی کی کیفیت نہیں تھی بالکل بھی. تو میں نے کہا بابا جی آپ, تو انہوں نے وہ جملہ جو میں نے پہلے انہوں نے وہاں کہا تھا, تو انہوں نے وہ جملہ دہرایا کہ ڈوب ڈوب کے تیرنا ہوتا ہے, تیر تیر کے مرنا ہوتا ہے, اور وہ اس کی گردان کیے جا رہے ہیں. اتنی دیر میں شوکت آ گیا. تو جو ہی شوکت آ کے میرے پیچھے کھڑا ہوا, ابھی داخل نہیں ہوا تھا, تو حضرت صاحب اٹھے وہاں سے اور باہر نکل گئے. اب ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, بارش برس رہی ہے. وہ آپ اگر جائیں چناب کے پل کے ساتھ, تو اس کے ساتھ یہاں سیڑھیاں ہوتی ہیں, ہر پل کے ساتھ سیڑھیاں ہوتی ہیں نیچے جانے کے لیے, گہرائی دیکھنے کے لیے. وہ بابا جی جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیڑھیاں اتر رہے ہیں اسی بارش میں, اسی طوفانی بارش میں, سفید کپڑے سر تک انہوں نے بیٹھے ہوئے. ہم بائی دا ٹائم وہی ریچ جہاں سے سیڑھیاں شروع ہوتی تھی, اس کے بعد وہاں دیر واز نتھنگ. 3 یا 2 منٹ میں سارا بادل شادر کلیئر, اور موسم ایسے جیسے یہاں بارش کبھی ہوئی نہیں تھی. یہ میری زندگی کا واقعہ ہے, اور اس کے بعد میں بس اللہ سے توبہ ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا. آپ ذرا سوچئے یہ
کہ کیا کیفیت ہوگی. آپ اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کے دیکھیں کہ جس شخص کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں, اس کا دربار بھی بن گیا, اس کے دس واز ون آف مائی موسٹ فیسینیٹنگ پارٹ آف مائی لائف. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.